اور پھر حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ 10 چیزوں کے ذریعے سے رب کی محبت کا حصول ممکن ہے۔ وہ 10 چیزیں آپ ذہن میں بٹھائیں کہ ان 10 چیزوں سے بندہ رب کی محبت کو پا لیتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کی علامات یہ ہوں گی کہ ما سوائے اللہ سب حوث، ما سوائے اللہ سب حوث، اس نقطۂ عروج پر وہ زندگی گزارتا ہوگا۔ اور جس کا معیار اس سے نیچے ہے اس کا دل اس محبت سے خالی ہے جو محبت اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہوئی، کہ وہ کسی اور کی طرف دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، ان کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں پر کوئی عمل کرے تو رب کی محبت کا حصول ممکن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ نوافل پڑھے کثرت سے، نوافل پڑھے کثرت سے۔ اور جو شخص نماز کے نوافل نہ پڑھے، ظہر کے چھوڑ دے، مغرب کے چھوڑ دے، عشاء کے چھوڑ دے، اور رات کو وہ درویش بن کے بیٹھا ہو، جی ساڑھے تو وہ عاشق ہی کوئی ہے جی، یہ عاشقی تو نے کیا کرنی کہ تو ایک نماز کے ساتھ جو نفل ہیں وہ تک نہ تو پڑھ سکا، تو رات کو مصلے پر کیا آئے گا؟ تو رات کو مصلے پر نوافل کیسے پڑھے گا؟ تجھے یہ یاد رکھنا، مصلے پہ آنا رات کو یہ بڑی مشقت والا کام ہے۔ کبھی آ کے دیکھو نا، یہ آسان نہیں ہے۔ اپنے نفس کو راضی کرنا، خواہشات سے روکنا، ایک طرف دنیا اور دنیا کے دندے، اور تو نفس کو روک کے اپنے رب کی طرف لے کے جائے، یہ بڑا مشکل ہے، مگر اتنا ہی مشکل ہے کہ تو لے آئے۔ یقین کر، اتنا ہی مشکل ہے تو لے آئے۔ اس کے بعد جو مسئلہ تجھے لذت دے گا وہ لذت محبوب کی طرف سے ہوگی، پھر وہ مسئلہ تجھے نہیں چھوڑے گا، تو مسئلے کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک بار کبھی رات کو 20-50 نفل پڑھ کے تو دیکھو، اتنے کم از کم پڑھو گے تو دل میں لذت پیدا ہوگی۔ اسی کی کرنے ہیں 2 نفل بڑے بھی جناب علی پھنسے ہوئی ہے، توبہ سے پڑھ لینے ہیں بس، اتھے بھی اپنا ہی جناب علی سودا کرنے۔ یار کی محبت میں سجدہ کرو تو یار حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مناجات، اپنی چاہتیں اور اپنی تمنائیں لے کر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا، بندہ ہم جب اسے دیتے ہیں یہ غافل ہو جاتا ہے، یہ ہم سے منہ موڑ دیتا ہے، اور جب ہم اسے پکڑتے ہیں پھر یہ لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے کہ جب ہم پکڑتے ہیں، مگر جب ہم اسے کھلا دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں دولت سے، پھر یہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کو دولت کا نشہ چڑھ جائے وہ نشہ موت ہی اتارتی ہے۔ اس لیے رب سے جب بھی رزق مانگو خیر والا مانگو، دولت مانگو خیر والی مانگو، اس میں یہ چیز دیکھو کہ اس دنیا میں آئے ہو صرف کمانا مقصد نہیں، صرف کمانا اور بچوں کو کھلانا اور اپنے آپ کو پالنا یہ مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات یہ ہے کہ رب کی عبادت کی جائے اور اسے راضی کیا جائے۔ یقین کرو جنہوں نے رب کو راضی کیا، جنگل کے اندر بھی ان کے لیے رزق پہنچتا ہے، غاروں کے اندر بھی ان کے لیے رزق پہنچتا ہے۔ اس امت میں آج بھی ایسے اولیاء ہیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، آج بھی ایسے اولیاء ہیں جن کے لیے اترتا ہے۔ تیری آنکھ نہیں دیکھتی، تو نے ایسے مرد نہیں دیکھے تو تیری آنکھ کا قصور ہے۔ تو نکل کبھی اللہ کی زمین میں۔ اولیاء کیوں زمینوں میں سفر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کہنے نا متا کو مل جائے بخشیا، تم ہی بخشیا جا۔ کوئی ایسا درویش تمہیں نظر آئے، اس کی نگاہ میں یہ تصویر ہو کہ وہ تجھ پر نگاہ ڈالے تو رب تیری سیاہی دھو ڈالے، کیونکہ اولیاء کی جو نگاہیں ہیں یہ قسمتیں بدل دیتی ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نوافل پڑھنا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ خیر خواہی، یہ اس کے اندر جذبہ ہو لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ بابا فرید کیا فرماتے ہیں؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری جس نے لینی ہے نا، کتنی جی؟ آدھی فقیری، وہ بندوں کی خدمت کرے، بندوں کی خدمت کرے۔ تو ایتھے جناب علی خدمت کرنے والے بھی چھوٹے لاندے، خدمت کرنے والے چھوٹے لاندے، اور ہر طرف بدگمانی
ایک طرف میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ تو امیر نہیں ہوتے مگر مدد کرنے والے امیر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ واضح پیغام تھا کہ وہ جو مدد کرنے والے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ پیسہ اپنے آپ پر لگاتے ہیں، اس لیے امیر ہو جاتے ہیں۔ مگر کبھی تو نے اچھا گمان بھی رکھا ہے، نیک گمان، نیک نیتی سے بھی سوچا ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اس کی مدد رب کرتا ہے، اور جب کوئی کسی کی مدد کرے لازم نہیں کہ وہ امیر کرپشن کے ذریعے، دو نمبری کے ذریعے ہوا ہے، جب اس نے ہاتھ بڑھائے کسی کی مدد کے لیے تو رب کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ اب اس کی رحمت اسے جتنا مرضی نوازے، تو اور میں کون ہے اعتراض کرنے والے؟ اگر تجھے نہیں اس بات پر تو کبھی کر کے دیکھ، خدمت کر کے دیکھ مخلوق کی، اللہ رب العزت تیرے ہر دکھڑے مٹا دے گا، کیونکہ جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اس کے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے، اس سے بڑھ کے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے بندوں کی مدد کر کے دیکھو، مدد ہو اس کے لیے، اس میں خواہش نہ ہو اپنے لیے کسی قسم کی۔ اور پھر حضور موسی پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے فرمایا کہ اگر تو آدھی فقیری چاہتا ہے جی، آدھی فقیری چاہتا ہے تو فرمایا کہ تو پھر مہلوک کو کھانا کھلا، مہلوک کو کھانا کھلا، اس کے اندر آدھی فقیری ہے۔ اب کوئی شخص نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کو کھانا کھلائے اور لوگوں کی مدد کرے، اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے بزرگ ہمارے ہیں، مگر قربان جاؤ حضور موسی پاک کے قول میں کتنی وسعت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ چیز نہ سمجھی ہوگی جو میں سمجھانے لگا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک بھوکے کو روٹی ملتی ہے، دوسری اس کی مدد خود ہو جاتی ہے، اس کی مدد خود ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو حضور موسی پاک کا فرمان ہے اس میں وسعت بہت زیادہ ہے، اس یہ خود لوگوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، کھانا کھلانا لوگوں کی بھوک مٹانے کے ساتھ لوگوں کی مدد کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن سے محبت کرنا، یہ تیسری ہے، قرآن سے محبت کرنا۔ کہ پھر فرمایا کہ احکام الہی پر صبر کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، احکام الہی پر صبر کرنا۔ یہ کچھ بندے کہ جی وڈی تے جانور اینا ذبح ہو جاتا ہے، ساڈے دلوں نوں ہاتھ پیندا ہے جی، دل ساڈا بڑا نرم ہے، اسی جانور ذبح ہوندے نہیں ویکھدے جی، ساڈے چ رحم دلی بڑی ہے، اسی جانور ذبح نہیں کر سکتے، ویکھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا حضور نے تو اپنے ہاتھ سے کیا جی، ان سے زیادہ مہربان کون ہے مخلوق پر؟ ہمیں بتاؤ نا، سمجھاؤ، ان سے زیادہ مہربان کون ہے مخلوق پر؟ رب کی سب سے زیادہ مہربان ہے، اور سب سے زیادہ رحم دل ہے، اور سب سے زیادہ نیک دل ہے، سبحان اللہ۔ مگر اپنے ہاتھوں سے ضد، کیونکہ حکم الہی ہے، وہاں پر حکم یار دیکھا جائے گا، اپنی نرم دلی نہیں دیکھی جائے گی، یہی پیغام ہے۔ اور پھر دیکھو کہ جناب علی پورا سال تو گوشت کھاتا ہے، پورا سال تو کھاتا ہے گوشت، مگر تب تجھے کیا جناب علی وہ زندہ بچڑے کے اندر سے گوشت میں نکال کے دے جا رہے ہیں؟ پورا سال ہی ذبح ہوتے ہیں۔ جا کبھی صبح اٹھ کے دیکھ کسائیاں روز ایک دو لمحہ پایا ہوں تو انہاں تے تکبیر پھر دی تو اس لیے دل نہیں سڑدا، اس لیے تے آندے نے اے بونگ ساڈے واسطے ہیں جی، اے فلانی بوٹی ساڈے واسطے، جناب علی پہلے ہی آرڈر کر دیتے ہیں، صبح بچڑا کتنے کلو کا لمبا جا بکرا ہوئے ہیں جی، یہ اس وقت نہیں یاد آتا، کیونکہ عائش نفس ہو تو پھر گوشت کی طرف دھیان جاتا ہے، اور جب حکم الہی ہو تو پھر نیک دلی کی طرف۔ یہ نیک دلی نہیں، یہ بد دلی ہے، یہ نفس کی حباست ہے جو تجھے ڈالتا ہے، تو نفس کی چالوں سے واقف نہیں۔ کسی مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، وہ تجھے سمجھائے کہ نفس کتنا حبیث ہے، کہ جو چیز تو اپنے لیے خیر اور نیکی سمجھتا ہے وہی تیرے لیے وبال جان ہے، وہی تیرے لیے وبال۔ اسی لیے معاشر میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کثرت ہوگی نیکیوں کی ان کے ذہن کے مطابق، مگر اللہ کے ہاں ایک نیکی بھی نہیں، اللہ کے ہاں ایک نیکی بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کی چاہت میں نیکیاں کرتا ہے۔ پھر وہ امر الہی کو ترجیح دینا،
ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا چھٹے نمبر پر حیا پیدا کرنا. حیا پیدا کرے. حیا اب جناب علی کسی سے بے ایمانی کرنے سے حیا کرے, کسی پر ظلم کرنے سے حیا کرے, گناہ کرنے سے حیا کرے, جناب علی رشتوں کی حیا رکھے, بڑے چھوٹے کی حیا رکھے, تمیز رکھے, والدین کی خدمت کی حیا رکھے, اولاد کی تربیت کی حیا رکھے, حلال لقمہ اولاد کو کھلانا ہے اس کی حیا رکھے, اور اس بات کی حیا رکھے کہ کس عمل سے میرا رب ناراض ہوتا ہے کس سے راضی. پھر فرمایا کہ محبت الہی میں مشقت برداشت کرنا. پھر سارے عاشق لمبے پہ جاندے. محبت الہی میں مشقت برداشت کرنا کسی نے سیکھنی ہو تو وہ کربلا کی طرف دھیان کر دے, وہ کربلا کی طرف دھیان کر دے, اسے سمجھ آ جائے گی کہ محبت میں مشقت اٹھانا کہتے کسی. جناب علی جب 6 ماہ کا اصغر دیا جائے, جب 18 سال کا علی اکبر دیا جائے, اس سے بڑی مشقت کیا ہوگی. امام حسین نے جب اپنے شہزادے علی اکبر کو اٹھایا تھا نا, آپ کے بال کالے تھے اور شدت غم نے آپ کے بال سفید کر دیے تھے, مگر اس کے باوجود زبان پر تھا کہ میرے رب تو راضی ہے. یہ ہے محبت میں مشقت, ہے پیچھا, ہے دم. اتنے عاشق لمبے پہنتے, بڑے بڑے لمبے پہ جاندے نے. جناب علی ہمارے پاس بھی کچھ آتے, تھوڑی سی مشقت ڈالو بھاگ جاتے. جی پی نہیں کٹی جاندی, بیاہ نہیں جاندہ, ٹائم نہیں دین ہوندا, مسلے تے نہیں بہن ہوندا, تے امب لین آیا طریقت دے وچ. اے راہ بزدلاں دی ہے ہی نہیں, اے راہ مرداں دی راہ چ مرد چل دے. اگر تو نہیں مردوں کی صف میں چلنے والا تو چوڑیاں خرید, اپنی صف تلاش کر. طریقت تو اہل اللہ کا طریقہ ہے, مردان حق کی راہ ہے. یہاں پر تو ہر طرف مرد نظر آتے. اگر تجھ میں وہ مردانگی نہیں تو تو نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا کیوں تھا. اب بھی توبہ کر کے پلٹ آؤ. اگر طریقت قبول کرتے ہو تو یقین کر لو تم طریقت قبول نہیں کرتے, طریقت تمہیں قبول کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لکھ کے رکھ لو میری یہ بات, چاہے محشر میں مجھے پکڑ لینا. جس بندے کو طریقت قبول کر لے اور وہ طریقت کے اصولوں کو قبول کر لے, طریقت اس بندے کو قبول کر لے اور اس طرح قبول کرے کہ اپنا رنگ چڑھا دے, وہ بندہ حضور کے قریب ہو جاتا ہے. اور بعض جو نہایت ڈوبتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بھی ہوں تو انہیں حضور کا دیدار آتا ہوتا ہے. یاد رکھو 24 گھنٹے میں کسی کو 1 بار, کسی کو 24 بار حضور کی زیارت. جو حضور کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, یہ طریقت کا رنگ حضور کا ہی رنگ ہے. کسی ولی کو 17 باری ہیں جی, تے کسی ولی نو 70 باری حضور دی زیارت ایکو رات ہے. اب دونوں جن کو 70 مرتبہ ہوئی رات کو تقسیم, دونوں کو 6 گھنٹوں کو کتنی دیر بعد زیارت ہوتی تھی. آپ کو اندازہ, یہ وہ ہیں جو طریقت میں رنگے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے, یہ مردوں کی راہ پیارے. یہ اگر مشقت ہے تو انعام تو دیکھنا. تو مشقتیں دیکھتا ہے, ہم انعام دیکھتے ہیں. تو مشقتیں دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں مشقتیں برداشت کر جا, سامنے رسول اللہ ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم ساری مشقتیں کم نظر آتی ہیں, تھوڑی نظر آتی ہیں, بلکہ نظر ہی نہیں آتی جب چہرہ والضحیٰ نظر آ جائے. یہی زندگی کا حاصل ہے کہ تو جینے تے جی, مرنے سے پہلے ایک بار حضور کو تو دیکھ لے کہ یوں ہی مر جانا ہے جی. حضور کو بغیر دیکھے ہی مر جانا ہے. تو حضور تو ایسے نظر نہیں آتے. پہلے نفس کو مار, اعمال کو پختہ کر, حضور کا رنگ اپنے اوپر غالب کر, طریقت کی راہ میں اپنے آپ کو پگھلا دے. اللہ کی محبت تیرے دل میں ہو اور کوئی محبت نہ ہو, پھر دیکھ تجھے حضور کی زیارت بھی عطا ہوگی. اور حضور جانتے ہیں پھر تجھے زیادہ پکارنے کی ضرورت نہیں, وہ خود آ جائیں گے. سبحان اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ قلیل پر راضی ہونا. ایک بندہ ساری عمر ذکر کرتا ہے مگر اسے ملتا کچھ نہیں. مثلا جو اولیاء فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں کہ مشاہدے کی آنکھ کھل جاتی ہے, دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے, بندہ اپنی جگہ پر بیٹھے فلاں مناظر دیکھتا ہے, جنت دوزخ کا مشاہدہ کرتا ہے, جیسے بایزید نے فرمایا. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو مشاہدے اور واردات قلبی وہ پڑھتا ہے مگر اسے حاصل نہیں ہوتی, تو وہ جناب علی دل برداشتہ ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے.
حالانکہ اس میں کمی اسی کی ہے، اس نے کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہوتا، ورنہ مرد حجاب ہٹانا جان دے، مگر یہ ہے کہ کوئی مردوں کے آگے اس طرح پیش آئے جس طرح ایک غلام آقا کے سامنے پیش آتا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ رنگ چڑھتا ہے، طریقت کا رنگ ذرا سی بے ادبی سے ختم ہو جاتا ہے، یہ طریقہ سراپا ہی ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اس پر کیسے وہ راضی رہے، اس پر اس طرح راضی رہے کہ ساری، اگر میں نے 20 سال ذکر کیا نظر کچھ نہیں آیا، تو یہ کیا کم ہے کہ محبوب کا نام 20 سال میری زبان پر آیا؟ کیا اس پر راضی نہیں تھا ہو سکتا؟ یہ اس پر بھی جناب علی ہم کلام کریں تو بڑا بڑھ جائے گا، بات مختصر کرنی ہے، وقت نہیں۔ رب کا نام زبان پر آ جانا یہ بھی قلیل نہیں ہے، کوئی کمینہ ہی اسے قلیل سمجھے گا، تو نہایت کمینہ اور تنگ ذہن بندہ، کج فہم بندہ اسے قلیل سمجھے گا۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا، اور پھر اس بات کو جھاڑ بھی دیا آپ کے کان سے کہ یہ بھی قلیل نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم نعمت ہے وہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جسے ذکر دے دے پھر اسے جہنم نہیں دے گا، جسے ذکر دے دے اسے پھر اپنی ناراضگی نہیں دے گا، جسے ذکر دے دے اس پر عذاب نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ لو جنوں ذکر دے دے چھپے ہویا محبت دا پیغام انہیں ٹوریا، چھپے ہویا محبت دا پیغام ٹوریا، ان تنو شہیدہ کہ تو اعلان کرے، ان تنو شہیدہ تو اعلان کرے۔ پھر اس پر یہ ہے آخری بات کہ قناعت سے کام لے، قناعت سے کام لے، یہ ہر معاملے میں ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقت پہلے ہی کافی ہو گیا ہے، اس میں 2-3 چیزوں کی تشریح نہیں میں کر سکا، وہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم کریں گے۔ بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ اللہ والوں زندگیوں کا معیار بناؤ، کوشش کرو، اللہ کی محبت اللہ ہی عطا کرتا ہے، فیصلہ کن بات ہے، اللہ کی محبت اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ 10 جو عمل میں نے بتائی یہ ذریعہ ہیں، اس کے بعد بھی منتظر اس کی طرف رہ کہ وہ اپنی محبت عطا، یہ اعمال اس کی محبت میں کرنے ہیں، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو کسی اپنے استاد کے لیے کچھ کرے نا اپنے آپ سے بڑھ کے، تو استاد کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سارا کچھ ہی شاگرد کو دے دوں کہ یہ نہایت خدمت گزار ہے، اور وہ جتنی مہربانی کر سکتا ہے استاد کرتا ہے۔ والدین جب دیکھتے ہیں یہ بچہ ہمارا فرمانبردار ہے، ان کا دل کرتا ہے سارا کچھ اسی کو دے دے۔ تو رب تو والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے تجھ سے، ایک استاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تجھ سے۔ جب تو اس کی خدمت میں آ جائے گا، اور خدمت سے اس کا کچھ نہیں بننا، تیرا ہی بننا ہے، تو پھر وہ عطا کرنا بھی جانتا ہے، اس نے لے کے نہیں دینا، خود دینا ہے جی۔ والدین نے لے کے دینا، استاد نے لے کے دینا ہے، اس نے مہربانی کرنی ہے، تو نے سویا ہونا ہے، اٹھنا ہے تو ولی بن جانا ہے۔ یقین کرو اس کے کرم سے کچھ نہیں۔ حضرت بشر حافظ شراب کے نشے میں دھت تھے، اللہ نے ولایت دے دی ہے جی۔ ہے کوئی پوچھے؟ اللہ اکبر، وہ رب ہے، اللہ رب، کسی کی مجال نہیں کہ تھے کس کے دم مارے کلام کرے، اللہ ربی۔ اس لیے اس کے کرم سے امیدیں رکھو، اپنے اعمال کی طرف بھی دھیان کرنا، یہ بھی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اعمال کرو اس کی محبت میں، اور اعمال کی طرف دھیان نہ کرو، پھر اس کے کرم کی طرف کرو، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اعمال اس کی محبت میں، پھر دھیان اعمال سے ہٹ جائے اس کی طرف رہے، پھر اعمال رنگ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوائے